ہم کرتے ہیں سوال امیر اہل سنت سے، دیتے ہیں جواب امیر اہل سنت، مرشد کا جواب میٹھا میٹھا، مرشد کا جواب پیارا پیارا پیارا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ ہمارے میٹھے میٹھے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جس نے دن اور رات میں میری طرف شوق و محبت کی وجہ سے تین مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ پر حق ہے کہ اس کے اس دن اور اس رات کے گناہ بخش دے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، پیارے پیارے مدنی منوں اور میٹھی میٹھی مدنی منیوں، آج ایک مرتبہ پھر آپ سلسلہ دیکھ رہے ہیں، ملاحظہ کر رہے ہیں، جس کا نام ہے مدنی منوں کے سوالات اور امیر السنت کے جوابات۔ تو آپ نے سلسلہ دیکھنا اول تاخیر اور اس کی برکتیں حاصل کرنی ہے، کیونکہ مدنی موسم چل رہا ہے۔ آج دیکھیں کس موسم کے بارے میں آپ سے بات چیت ہوتی ہے، کس موسم کے بارے میں آپ کو مدنی گلدستے دکھائے جاتے ہیں۔ اب جو دن چل رہا ہے شاید اسی حوالے سے کچھ مدنی پھول ہوں، کیا مدنی گلدستے ہیں، تو آئیے جانتے ہیں اماد بھائی سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اماد بھائی کیسے ہیں؟ اللہ پاک کا کرم ہے، دامن مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہاتھوں میں ہے۔ اور آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ تو مدنی موسم چل رہا ہے، کچھ نہ کچھ آپ اور آقا کا مہینہ، آقا کا مہینہ شعبان المعظم، اس کی مبارکباد امیر علیہ سنت کے ذریعے ہم حاصل کریں۔ دیکھیں عاشقان رسول، آقا کا مہینہ شعبان المعظم مبارک ہو۔ فرمان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، نبیوں کے سرتاج صاحب معراج صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا پسندیدہ مہینہ شعبان المعظم تھا کہ اس میں روزے رکھا کرتے، پھر اسے رمضان المبارک سے ملا دیتے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ سبحان اللہ ماشاء اللہ عز و جل۔ تو میٹھے میٹھے اسلام بھائیو، یہ استقبال ہے شعبان المعظم، جس کو کہا جاتا ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ ہے، بلکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ شعبان میرا مہینہ ہے۔ اب یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا میٹھا میٹھا شعبان المعظم تشریف لایا، تو اس کا بھی استقبال کیا، اور اب چند دنوں کے بعد، 30 دن کے بعد یا 29 دن کے بعد جو ہے ایک ایسے مبارک چاند کا اعلان کیا جائے گا جس کو کہا جاتا ہے رمضان المبارک۔ تو آج ہم شعبان المعظم کے حوالے سے جو ہے آپ کو مدنی گلدستے بھی دکھائیں گے ہمت بھائی، اور اس کے بارے میں انشاءاللہ کیا کیا اہم باتیں ہوئیں، کیا کیا اس مہینے کی فضیلت ہے، تو انشاءاللہ آج کے سلسلے سے آپ معلوم کر سکتے ہیں۔ شعبان کا مہینہ، آقا کا مہینہ، روزوں کا مہینہ، اور شعبان کے روزے اور شفاعت۔ مدنی گلدستہ دیکھیے۔ اے شعبان المعظم کے روزہ رکھنے والوں، تمہیں مبارک ہو۔ حضرت علامہ فضل رسول بدایونی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، جو شعبان المعظم کے روزے اس لیے رکھے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو پسند تھے، اسے سرکار نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اس کا حوالہ چاہتے ہیں، یہ لیجئے، المعتقد المنتقد، عربی، صفحہ نمبر 129، رضا اکیڈمی، الہند۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ جی تو پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ماہ شعبان المعظم کا خوب ادب و احترام کیجئے، اور اس مہینے میں روزوں کی کثرت کیجئے، کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ماہ شعبان المعظم میں کثرت سے روزے رکھنا پسند فرمایا کرتے تھے، جیسا کہ حضرت سیدنا عبداللہ بن ابی قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرماتے سنا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا پسندیدہ مہینہ شعبان المعظم تھا، کہ اس میں روزے رکھا کرتے تھے، پھر اسے رمضان سے ملا دیتے تھے۔ تو آسانی بھی ہو جائے گی، جیسے کچھ لوگ رمضان شریف کا چاند نظر آتا ہے، یہ رکھنا تو روزہ اللہ پاک کی رضا کے لیے، لیکن جیسی رمضان مبارک کا چاند نظر آیا، اب یہ کہ 11 مہینے تو روٹین تھی کہ وہ دن میں کھانا پینا اب ان پہ بھاری ہو جاتا ہے،
بس اوقات روزے رکھنے کا جی نہیں جا رہا ہوتا. اب یہ کہ رجب میں بھی روزے رکھتے رہیں اور سالہ سال یہ سلسلہ جاری و ساری رہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو ہر پیر شریف کا روزہ رکھ کر اپنا جشن ولادت منایا. اور ہمارا مدنی انعام بھی یہی ہے کہ ہمیں ہفتے میں ایک روزہ، اور بہتر یہی ہے کہ پیر شریف کو وہ روزہ رکھا جائے. مدنی انعام تو ہفتے میں ایک روزے کا ہے، اور پیر شریف کو روزہ رکھنا یہ سنت ہے. اور مدنی انعام میں بھی ترغیب پیر ہی کی ہے، رہ گیا تو کسی اور دن بھی رکھ سکے گا، مدنی انعام ہو جائے گا. لیکن پیر شریف والی فضیلت تو پیر شریف کو حاصل ہوگی. آپ نے بات کی اکثر روزے رکھا کرتے تھے، اس کا مدنی گلدستہ بھی ہم آپ کو دکھا دیتے ہیں. کیا شعبان المعظم کا روزہ رکھنے کی کوئی فضیلت ہے تو ارشاد فرما دیں. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم شعبان المعظم کے اکثر روزے رکھا کرتے تھے. اتنے روزے رکھتے تھے کہ ایسا لگتا تھا کہ اب یہ ترک نہیں کریں گے. تو اکثر روزے رکھنا شعبان کے ان معنوں پر سنت ہوا، جبکہ کوئی اور رکاوٹ نہ ہو. ہاں اگر شعبان المعظم میں روزے رکھتا ہے اور ایسی کمزوری ہو جاتی ہے کہ رمضان شریف کے روزے اس کو دشوار ہو جائیں گے، تو پھر تو شعبان المعظم کے روزے نہ رکھے، بلکہ کھائے پیے اور اپنی یعنی کہ جس کو بولتے ہیں جال بنائے، ایسی قوت حاصل کرے تاکہ رمضان المبارک کے روزے اس پر دشوار نہ ہو جائیں. جو بھی ہم کھائے پیے بندہ تو وہ اس میں نیت یہ ہو کہ عبادت پر قوت حاصل کرنے کے لیے کھا رہا ہے. تو شعبان میں اگر اس لیے روزہ نہیں رکھے گا کہ میں رمضان کے روزے رکھنے پر قوت حاصل کروں گا، اس لیے کھا پی رہا ہوں، انشاءاللہ اس نیت کا بھی ثواب ملے گا. پھر رمضان کے روزے فرض ہیں. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، پیارے مدنی منو، شعبان المعظم کا مہینہ یہ کہ اس میں ہم نے ادب و احترام سے رہنا ہے، اور اسی مہینے میں جو ہے نام اعمال بھی تبدیل ہوتا ہے، جو کہ 15 شعبان المعظم کو ہوتا ہے. اس میں اللہ پاک کی خوب عبادت کریں، خوب عبادت کریں، کیونکہ اب جو اگلا مہینہ آنے والا ہے وہ خالی ستن عبادت کا ہے. یہ کہ روزے رکھے جائیں گے، تراویحیں پڑھی جائیں گی، اور ہر چیز یہ کہ سحری یہ بھی عبادت، پھر روزہ کھولنا یہ بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت، اور اللہ پاک کے لیے روزہ رکھتے ہیں. بعض بچوں کو جو شوق بھی ہوتا ہے، اب یہ ہے کہ اب آپ کو اور مزید عبادت کی طرف اپنا قدم بڑھانا پڑے گا. مساجد کی طرف جو بڑے مدنی منع سمجھدار ہیں جو جا سکتے ہیں، ان کو مساجد کی طرف جانا ہوگا. اب پورا شعبان المعظم اگر آپ میں طاقت ہے تو آپ روزے بھی رکھیے، اور نوافل کا بھی اہتمام کیجئے، نمازیں بھی پڑھیے، اور جو مدنی منیا ہے وہ گھر میں ہی اپنی امی کے ساتھ جو عبادت کیجئے. اگر آپ 100 مرتبہ درود پاک پڑھتے تھے تو بڑھا دیجئے، 313 مرتبہ پڑھتے تو اور مزید بڑھا دیجئے. یعنی آپ نے عبادت پر قوت جو ہے وہ حاصل کرنی ہے، اور خوب اللہ پاک کی عبادت کرنی ہے. اچھا، اس مہینے میں آپ نے جیسے کہا نا کہ یہ نامہ اعمال تبدیل ہو رہا ہے، یہ چونکہ آپ سمجھے کہ ایک سال تو ہو گیا مدنی سال، ایک ہے نامہ اعمال کا سال. تو اب یہ نامہ اعمال کا سال جو ہے اس کے کمپلیٹ ہونے کا یہ دن ہے. بڑی اہم رات ہے 15 شعبان کی رات، اور اس کے تعلق سے بہت ساری چیزیں بیان کی گئی. امیر سنت کا رسالہ آقا کا مہینہ پڑھا جائے. 7 مدنی منوں کے لیے سب سے اہم بات، یہ رات پٹاخے پھوڑنے کی نہیں ہے، پھل جڑیاں چلانے کی بھی نہیں ہے. بھئی پٹاخہ تو پھوڑا جلا دیں گے، پھل جڑی ہوگی تو یوں کر لیتے، پھل جڑی میں حرج نہیں ہے، اس میں حرج نہیں ہے. بھئی مال کا ضائع کرنا بھی اس میں پایا جاتا ہے، اور اس میں مسائل بھی آتے ہیں. آگ بھی لگ جاتی ہے، کبھی کچھ ہو جاتا ہے، کبھی لوگ ڈر جاتے ہیں، کیا نقصان ہوتا ہے. اور اس طرح کے کام کرنے والے کوئی سمجھدار مدنی منع تھوڑی ہوتے، اچھے بچے تھوڑی ہوتے کہ اچھے بچے اس اللہ کے کام کر رہے ہوں. الٹے سیدھے کام کرنے سے بچوں کو بچنا چاہیے، والدین کو بچانا چاہیے. تو یہ پٹاخہ پھوڑنے کی رات نہیں ہے، یہ جہنم سے آزادی کی رات ہے. میں آپ کو ایک مدنی گلدستہ پہلے جہنم سے آزادی کا جو ہے وہ مدنی گلدستہ یہ آپ کو دکھا رہا ہوں، پھر آگے میں کچھ بتاتا ہوں. حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے مروی ہے، نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کا فرمان عظیم ہے، جب 15 شعبان کی رات آئے تو اس میں قیام یعنی عبادت کرو، اور دن میں روزہ رکھو. بے شک اللہ عز و جل غروب آفتاب سے آسمان دنیا پر خاص تجلی فرماتا اور کہتا ہے کوئی مجھ سے مغفرت طلب کرنے والا کہ اسے بخش دوں؟ ہے کوئی روزی طلب کرنے والا کہ اسے روزی دوں؟ ہے کوئی مصیبت زدہ کہ اسے عافیت عطا کروں؟
ہے کوئی ایسا؟ ہے کوئی ایسا؟ اور یہ اس وقت تک فرماتا ہے کہ فجر طلوع ہو جائے۔ اب میٹھے میٹھے صاحب بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی ہمیں یعنی کہ یہ ارشاد فرما رہا کہ ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا، اور ہم پٹاخے پھوڑ رہے ہیں۔ وہ جہنم سے آگ کی آزادی کا اعلان فرما رہا کہ ہے کوئی مجھ سے جہنم سے برات اور چھٹکارا طلب کرنے والا کہ اس کو جہنم کی آگ سے نجات دے دوں، اور ہم معاذ اللہ یہ آگے اچھال رہے ہیں گلیوں میں، پٹاخے اور پھلجھڑیاں اور کیا کیا تماشے کر رہے ہیں۔ کتنی بڑی ایمانداری کی بات ہے، آپ سوچیں بدنصیبی نہیں ہے۔ پلیز سب کو میسج کریں کہ آئیے یہ رات اس طرح گزارتے ہیں۔ یہ رات غفلت کی نہیں۔ ابھی کتنی پیاری بات امیر اہل سنت نے ارشاد فرمائی، اس رات ندا کی جاتی ہے کوئی مغفرت کا طالب، تو ہم تو لبیک کہتے ہوئے حاضر ہو نا، لبیک میرے مولا لبیک، ہمیں نا ہمیں بخش دے، ہمیں معاف کر دے، برات دے عذاب قبر سے نارے جہنم سے، برات دے عذاب قبر سے نارے جہنم سے، شعبان کے صدقے میں کر فضل و کرم مولا۔ تو پیارے پیارے مدنی منو، 15 شعبان المعظم اور یہ کہ 14 اس میں بعض ایسے گندے بچے ہوتے ہیں پٹاخے پھاڑتے ہیں، پھلجھڑیاں، اور پھر اس قسم کی جو الٹی حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں، تو اس قسم کے کام سے آپ نے بچنا ہے۔ اور بعض پٹاخے ایسے ہوتے ہیں کہ جب وہ پھٹتے ہیں تو اس کی جو چنگاری وغیرہ ہوتی ہے دور تک جاتی ہے، تو دوسروں کو نقصان ہو سکتا ہے۔ ایک بچہ تھا اور شرارتیں کر رہا تھا کہ پٹاخے پھاڑ رہا تھا، اور بس اوقات یوں ہوتا ہے کہ ایک پٹاخہ ایسا ہوتا ہے وہ جب اس کو جلائے تو کچھ دیر کے بعد جو پھٹتا ہے، تو اسی طرح وہ اپنے فلیٹ میں تھا، اس نے اوپر سے جو ہے وہ پٹاخہ جلایا، پٹاخہ جلانے کے بعد جو ہے وہ پھر اس نے اس کو نیچے پھینکا۔ اب ظاہری بات ہے وہ پٹاخہ ایسا ہے کہ فوراً پھٹے گا نہیں، اور اب ایسے پٹاخے بھی آ گئے ہیں کہ وہ جب چلا کے اس کو چھوڑ دیا جائے تو خود آگے چلے آتے ہیں، پھر وہ بعد میں اس کو پھٹتا ہے وہ۔ تو اسی طرح اس نے پٹاخہ جلایا اور کچھ دیر اپنے ہاتھ میں رکھا، اور پھر اس طرح اپنے فلیٹ کی کھڑکی سے اس نے اس کو نیچے کی جانب پھینکا۔ اب جب نیچے کی جانب وہ پٹاخہ آیا تو نیچے ایک لڑکی جا رہی تھی، اب جیسی پٹاخہ اس کی آنکھ کے قریب آیا تو پٹاخہ جو ہے وہ پھٹ گیا۔ اب جب پٹاخہ پھٹا تو اس کی جو آنکھ تھی وہ بھی ضائع ہو گئی۔ اب یہ کہ کسی نے تو ایک چھوٹی سی شرارت کی اور بعد میں وہ پکڑا بھی نہیں گیا کہ کچھ پتہ بھی نہیں چلا، بس ایک چھت سے آیا تھا پٹاخہ۔ آپ تو چھوٹی سی ایک شرارت کر رہے ہیں، لیکن ہو سکتا ہے کہ سامنے والے کی زندگی خراب ہو جائے، اس کا کوئی اعضا جو ہے وہ ضائع ہو جائے۔ ہمیں تو نہیں پتہ چلتا نا، بس اوقات بڑی بڑی آنکھیں لگ جاتی ہیں، بڑی بڑی آنکھ لگ جاتی ہے، تو اس کے پیچھے ہوتا ہے کیا کہ کسی نے کوئی ماچس جلا دی تھی، کسی نے کوئی سگریٹ پھینک دی تھی، تو یہاں پر اس قسم کی ایک چھوٹی سی بات ہو گئی تھی، چنگاری لگی تھی اور اتنی بڑی جو ہے آنکھ لگ گئی۔ بس اوقات وجہ پتہ چل جاتی ہے، بس اوقات وجوہات جو ہے پتہ نہیں چلتی ہیں۔ تو اس قسم کے جو کام ہے اس سے بچا ہی جائے نا۔ آپ کو پتہ ہے کہ ہو جاتا ہے حادثہ، معاملہ خراب ہو جاتا ہے، تو پھر بچا جائے۔ آپ بھی بچیے، اپنے مدنی منوں کو، اپنے گھر کے بچوں کو بھی بچائیے، تو انشاءاللہ عز و جل اس کی برکتیں آپ کو ملیں گی۔ اب یہ ہے کہ آپ نے پٹاخہ خریدا، 10 روپے کا آپ نے پٹاخہ لیا، اب کیا آپ اس کو جلائیں گے تو کیا ہوگا؟ ایک آواز آئے گی، دھم کر کے زور سے آواز آئے گی، تو کیا مزہ آئے گا، دھم کر کے آواز آئے گی۔ آپ نے 10 روپے کا بول دیا، پتہ نہیں اب تو کتنے کے ہوتے ہوں گے پٹاخے اور کیا کیا ہوتے ہوں گے۔ لیکن یہ ہے کہ آپ کا پیٹ بھر گیا کیا اس سے، یا آپ کے جسم میں کوئی خوشبو آ گئی، کیا ہوا؟ نہیں، مزہ آنے کے لیے ایک وہ ٹھک کر کے پھٹا، مزہ آیا اور یہ ہوا، شور مچا، واہ یہ وہ ایسا ہو گیا، سامنے والا ڈر گیا، یوں ہو گیا، یہ ساری چیزیں ہوتی ہے۔ گناہ بری بھی ہے نا کہ آپ کسی کو ڈرا رہے ہیں اور یہ کہ چلا رہے ہیں۔ یہاں پہ تو یوں ہے کہ پٹاخے کی دور کی بات ہے، اگر لائٹ چلی جائے نا تو اس پہ شور مچائیں گے، لائٹ آ جائے گی پھر اس پہ شور مچائیں گے۔ دوسروں کو بتائیں گے نا ہم بچے ہیں اور عقل کے کچے ہیں، حرکتوں میں ہم جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں غیر سچے ہیں، جو الٹی سیدھی حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ بہرحال شب برات غفلت میں نہ گزارے، یہ بڑی اہم بات ہے۔ آئیے آپ کو مدنی گلدستہ دکھاتے ہیں۔
मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, शबे बारात बेहद अहम रात है, किसी सूरत से भी इसे गफलत में ना गुजारा जाए। इस रात रहमतों की खूब बरसात होती है। इस मुबारक शब में अल्लाह तबारक व तआला बनी कल्ब की बकरियों के बालों से भी ज्यादा लोगों को जहन्नम से आजाद फरमाता है। किताबों में लिखा है कबीले बनी कल्ब कबाइले अरब में सबसे ज्यादा बकरियां पालता था। कुछ बदनसीब ऐसे भी हैं जिन पर शबे बारात यानी छुटकारा पाने और नजात पाने की रात भी ना बख्शे जाने की वईद है। हज़रत सैयदना इमाम बैहक़ी शाफ़िई अलैहि रहमतुल्लाह अल-कवी फ़ज़ाइलुल औक़ात में नक़ल करते हैं, रसूल अकरम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का फरमाने मुअज़्ज़म है, 6 आदमियों की इस रात भी बख्शिश नहीं होगी। नंबर 1 शराब का आदी, नंबर 2 माँ बाप का नाफरमान, नंबर 3 जिना का आदी, नंबर 4 क़त्ए ताल्लुक़ करने वाला, नंबर 5 तस्वीर बनाने वाला, और नंबर 6 चुगलखोर। हदीस के अल्फाज यहाँ तक है। आगे इसी तरह काहिन, जादूगर, तकब्बुर के साथ पाजामा या ताबंद टखनों के नीचे लटकाने वाले और किसी मुसलमान से बिला इजाजत शर्ई बुग़्ज़ कीना रखने वाले पर भी इस रात मग़फ़िरत की शहादत से महरूमी की वईद है। चुनांचे तमाम मुसलमानों को चाहिए कि मुतज़क्करा यानी बयान करदा गुनाहों में से अगर मआज़ल्लाह किसी गुनाह में मुलव्वस हो तो वो बिलखुसूस उस गुनाह से और बिलउमूम हर गुनाह से शबे बराअत के आने से पहले बल्कि आज और अभी सच्ची तौबा कर लें, और अगर बंदों की हक तलफियां की है तो तौबा के साथ साथ इनकी मुआफी तलाफी की तरकीब फरमा लें। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। इस रात की तैयारी के लिए बड़ी अहम चीज़ ये भी है कि इससे पहले माफ़ी तलाफ़ी की जाती है। तो मदनी मुन्नों को भी चाहिए कि वालिदैन से बड़ों से माफ़ियाँ मांगे, और अभी से माफ़ी की आदत तो एक बड़ा अच्छा एक माहौल हो कि 15 तारीख आने वाली है, मुझसे गलती हो गई तो आप अपने चचा से भी माफ़ी मांग रहे हैं, खाला से माफ़ी मांग रहे हैं, अपनी दादी से, नानी से, नाना से, दादा से, बिलखुसूस अम्मी अब्बू से। अम्मी अब्बू जो होते हैं ना, वो आप समझे सबसे, यानी यूँ समझे ना जैसे दादा है। दादा कौन है? अब्बू का अब्बू, अब्बू के अब्बू। और नानी जो है वो अम्मी की अम्मी है। लेकिन जो हुस्न सुलूक और जो रिश्ते की अहमियत है ना, वो अम्मी अब्बू की ज्यादा है। सही। यानी दादा अब्बू से ज्यादा अहमियत अब्बू की है और नानी से ज्यादा अहमियत अम्मी की है। तो ये बड़ी अहम बात होती है। देखिए बाज़ औक़ात ना हिम्मत नहीं होती, कैसे माफ़ी मांगे। अब ये एक मौका ही आ रहा है, शब बारात आ रही है, तो अम्मी जी कोई गलती हो गई हो तो माफ़ कर दें, अब्बू कोई गलती हो गई हो तो माफ़ कर दें, इस तरह तरकीब। अच्छा, ये जो एक माफ़ी है ना, जैसे कि माफ़ी मांगना, अगर ये छोटे बच्चों में अभी से आ जाए ना कि माफ़ी मांग लें, सॉरी कर लें, मुझे माफ़ कर दीजिए, ये जुमले अगर अभी से इनकी ज़बान पर आ जाए। अब ये कि कभी मांगी नहीं है माफ़ी, बचपन में कभी नहीं मांगी, थोड़े बड़े हुए फिर कभी माफ़ी नहीं मांगी, और फिर ये कि कभी जहन भी बन रहा होता है ना, तो ये अल्फाज सॉरी, माफ़ कर दीजिए, ज़बान पे बहुत भारी हो रहे होते हैं। बस औक़ात जो बड़े हो जाते हैं तो वो उनको पता चल जाता है एक वक्त में कि यार ये मेरी गलती है, मैंने इस तरीके से ये काम नहीं करना चाहिए था, इस तरह नहीं बोलना चाहिए था, लेकिन ज़बान पे ये अल्फाज कभी आए नहीं है कि मैं माफ़ी मांगता हूँ, मुझे माफ़ कर दें। वो भी इस तरह, चलो ठीक है, बस हो गया, बस आइंदा आप भी ख्याल करना और मैं भी ख्याल करूंगा। वो माफ़ी अभी भी नहीं आ रही है। अगर यही छोटा बच्चा, जो छोटी बच्ची है आपके घर में, उसने माफ़ी मांगे, अगर बात बात पर ये कि बड़ी बाजी है, बड़ी बाजी कितने साल की है? बड़ी बाजी है 8 साल की। अब जो छोटी बाजी हैं उनकी उम्र है 4 साल। अब ये 4 साल की जो मदनी मुन्नी है, छोटी बच्ची है, अब ये अपनी आपी से, अपनी बाजी से जो है माफ़ी मांगती है, माफ़ी मांगे। इसी तरह जो बड़ी है, बस औक़ात उससे गलती हो जाए तो इससे भी माफ़ी मांगने की आदत डलवाई जाए। तो अगर ये माफ़ी ज़बान पर एक हल्की हो जाए कि माफ़ कर दें, मुझे माफ़ कर दें, बस औक़ात चलते फिरते लोग माफ़ी मांग रहे हैं, बस का अखलाक बहुत अच्छा होता है,
یہ کہ اگر آگے کی جانب آ گئے, ان کو پتا ہے کہ ہماری غلطی ہے, بس وقت غلطی نہیں بھی ہوتی, بائک لے کر آ جائیں یا گاڑی لے کر آ جائیں یا اجتماع میں ہلکی سی ٹھوکر لگ گیا ہے تو معاف کر دیے گا. اور یہ معافی ہوتی ہے نا, سامنے والے کو بہت غصہ آ رہا ہوتا ہے, یہ کیا کیسے اس نے, لیکن وہ فوراً شکل دکھا کے یہی بات کر لے, یار معاف کر دے, بولتا کیا کہو, معاف کیا, کچھ ہے ہی نہیں, اس نے اپنی غلطی تسلیم کر دی. بعض لوگوں کو معاف کیا والا بھی جو ہے نا, اس کی بھی تربیت دینی پڑے گی. لیکن یہ ہے کہ اگر یہ معافی, ایک جملہ تو ہے نا کہ معافی مانگیں, اور ہم مدنی گلدستہ دیکھتے ہیں تو انشاءاللہ معافی کو ہم اور مزید. ہاں یہ بہرحال اس میں ہمارے ہاں ایک انداز ہمارے ہاں ویسے ہوتا ہے کہ ایس ایم ایس وغیرہ پر معافی مانگی جاتی ہے, یہ بھی ہونا چاہیے, جیسی بھی صورت ہونی چاہیے. یہ دکھاتے ہیں آپ کو مدنی گلدستہ. میں یعقوب اتاری ہند کے شہر بلاسپور سے عرض کر رہا ہوں. شب برات پر معافی مانگنے کے بہت سارے ایس ایم ایس چلتے ہیں. اس طرح کے رسمی انداز سے کیا حقوق العباد معاف ہو جائیں گے؟ برائے کرم جواب ارشاد فرما دیں. یہ ایس ایم ایس چلانا اگر اور کوئی اس میں شرعی طور پر کوئی قباحت نہ ہو تو, اگر یہ جائز الفاظ پر مشتمل ہیں ایس ایم ایس, تو اس کا نقصان نہیں ہے. کہ ہو سکتا ہے کہ کچھ حقوق آپ کے اس بہانے وہ معاف کر دے. سارے حقوق معاف نہیں ہوں گے اس طرح, کچھ حقوق جو اس کی توجہ میں ہوں گے, اور وہ اگر اس نے اس توجہ کے ساتھ کہ ہاں یار اس کا ایس ایم ایس آیا ہے اور اس نے میرے کو جھاڑا تو تھا, معاف, چلو بڑی رات آ گئی, تو اس طرح یہ معافی انشاءاللہ ملنے کی صورت بنی. ورنہ کم از کم ذہن سازی ہوگی کہ شب برات ہے تو معافی مانگنی چاہیے ایک دوسرے سے. اس طرح اصل میں ہوتا یہ کہ بعض اس میں خرابیاں یوں ہوتی ہیں. ایک تو اس پہ لکھا ہوتا ہے رپلائی لازمی دیں. اب وہ اس کو ایک آدھا ایس ایم ایس آ گیا, اس کا کوئی جاننے والا ہے, چلیں اس کو کہہ دیا کہ ٹھیک ہے بھائی آپ بھی مجھے معاف کیجیے گا, میں بھی آپ کو معاف کروں. اب وہ مسلسل اتنے سارے ایس ایم ایس اور سب میں یہ بھی لکھا ہوا ہے, یعنی اکثریت کے اندر رپلائی لازمی دیں, دیتا کوئی نہیں ہوگا تو نہیں دیتے. لیکن اب وہ یہ پڑھنے والے کے لیے باعث تکلیف ہوتا ہے کہ بعض اوقات یعنی جیسے کسی کے پاس 70-80 ایس ایم ایس ایک ساتھ آ گئے, اب اس میں سے بعض اس کے ایسے ہیں کہ واقعی اس کو پڑھنے چاہیے تھے, لیکن وہ اس کے نہ پڑھنے کی وجہ سے سارے کے سارے ڈیلیٹ کر دیتا ہے, اتنے سارے ہونے کی وجہ سے, تو وہ اس کے کام کے بھی رہ جاتے ہیں. تو یہ نقصان ہوتا ہے. تو اس لیے اگر جس سے آپ کا معاملہ ہے آپ اسی کے ساتھ اگر اس طرح کریں, یا آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ میں اس کے ساتھ کبھی اس طرح کر چکا ہوں گا تو پھر ہو, تو سمجھ آتی ہے بات. اور یہ اس میں نہ لکھیں تو بہتر ہے کہ رپلائی لازمی دیں. اب سامنے والا نہ دے سکے تو پھر وہ کیا کرے گا؟ تو جی اب آپ جو ہے وہ معافی کا سلسلہ رکھیں, جاری و ساری رکھیں, اور 15 شعبان المعظم سے پہلے جو ہے معافی تلافی ہو جائے. اچھا بس اوقات نہیں ہوتا ہے کہ وہ جس کو جانتے بھی نہیں ہیں, بس یہ کہ اس کا نمبر ہمارے پاس ہوتا ہے اور وہ اس سے معافی مانگ رہے ہوتے ہیں, اس انداز سے معافی مانگ رہے ہوتے ہیں جیسے ان کے ساتھ ایک عرصے دراز سے رہ رہے ہیں, اور مجھے معاف کر دیجئے, رپلائی بھی عطا فرما دیے گا, جس طرح کہ ابھی آپ نے گفتگو سنی بھی. جن کو نہیں جانتے بس اوقات ان سے بہت اچھے انداز سے جو معافی مانگی جاتی ہے, وہ بول رہا ہوتا ہے یار کتنا اچھا بندہ ہے یار, کچھ کیا بھی نہیں ہے اور معافی بھی مانگ رہا ہے یار, کتنا اچھا بندہ ہے. یہ کہ آپ کا امپریشن تو شاید اس پر ایک اچھے انداز سے پڑ جائے, لیکن جن کے ساتھ آپ رہتے ہیں, جن کے ساتھ آپ اٹھتے ہیں بیٹھتے ہیں, ان کو ایس ایم ایس بھی نہیں کیا. اور بالخصوص والدین نا, جن کے ساتھ رہتے ہیں, جن لوگوں سے آپ کا لین دین رہتا ہے, اور بالخصوص آپ کے والدین. اب یہ ہے کہ ان سے آپ کا لین دین ہے, ان سے کوئی نہ معافی ہو رہی ہے, اب ان کے پاس تو میسج بھی نہیں ہے نا کہ آپ میسج کیسے بھیجیں گے, ان کا موبائل بھی نہیں ہے, اب یہ ہے کہ کال پہ بھی بات نہیں ہو سکتی, تو بعض کے پاس جایا جائے گا اور ان سے جو ہے معافی تلافی کی جائے گی. بس اوقات ہمارے دیکھنے سے, بس اوقات ہمارے اٹھنے سے, بیٹھنے سے, کھانے سے, کسی بھی انداز سے سامنے والے کی دل آزاری ہو سکتی ہے, اس کا دل دکھ جاتا ہے, اور اس کا جو حق ہوتا ہے ہو سکتا ہے ہماری طرف نکلتا ہو. تو یہ کہ اس کو آفر بھی کی جائے, جو امیر السنت دامت برکاتہم العالیہ کا ایک انداز ہے, تو یہ کہ اس کو راضی کیجئے, سب کو راضی کیجئے. انشاءاللہ تعالیٰ یہ راضی ہوں گے تو اللہ تعالیٰ بھی ہم سے راضی ہو جائے گا, اور انشاءاللہ عز و جل بے حساب و کتاب جنت میں داخلہ ہو جائے گا. جی 15ویں تاریخ کے دن کی بڑی اہمیت ہے. آپ کو ایک مدنی نسخہ بتاتے ہیں جادو کے اثر سے محفوظ رہنے کا, دکھائیے. میرا سوال یہ ہے کہ یہ 15ویں شعبان کو جو غسل کرنا ہے اس کا برائے مہربانی طریقہ کار جو ہے وہ بیان فرما دے. آقا کا مہینہ صفحہ نمبر 20 پر ہے. شب برات 7 بیری یعنی بیر کے درخت کے 7 پتے پانی میں جوش دے کر, جب پانی نہانے کے قابل ہو جائے غسل کرے, انشاءاللہ عز و جل تمام سال جادو کے اثر سے محفوظ رہے گا.
سبحان اللہ ماشاء اللہ عزوجل. تو 15 شعبان المعظم یہ ہے کہ آپ نے غسل بھی کرنا ہے اور اس دن جو ہے کافی برکتیں ہیں، نعمتیں ہیں. تو آپ امیر السنت دامت برکاتہم العالیہ کا رسالہ جس کا نام یہی ہے آقا کا مہینہ، آقا کا مہینہ شعبان المعظم، تو یہ آقا کا مہینہ جو رسالہ ہے مکتبۃ المدینہ سے طلب کیجئے، دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کر لیجئے. آپ اس کو پڑھیے. جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو پورا یہ کہ 14 تاریخ کیسے گزارنی ہے، 15 میں کس طرح ہم نے شامل ہونا ہے، کیا کیا معاملات ہوں گے، مدنی مذاکرہ کس دن ہوگا، آپ وابستہ رہیں گے نا تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ اپڈیٹ رہیں گے. اور چند سالوں کے بعد آپ کا یہ جدول جو ہے آپ کے ذہن میں نقش ہو جائے گا کہ 12 ربیع الاول کو کیا کرنا ہے، 11ویں شریف کو کیا کرنا ہے، اب یہ ہے کہ 6 نوافل کس طریقے سے ادا کرنا ہے. یہ سب کچھ آپ کے ذہن میں جو ہے جدول جو ہے شامل ہو جائے گا. تو ابھی سے جو ہے، اور جو بڑے ہیں میں ان کو تو یہ مشورہ دوں گا کہ جیتے جی اپنے بچوں کو جو ہے یہ دربار جو ہے دکھا دیں، جو کہ فیضان مدینہ کا دربار ہے، امیر علیہ سنت کا دربار ہے، مدنی چینل دکھا دیں کہ بھائی یہ دیکھنا ہے. تو آپ اپنے جیتے جی دکھا دیں گے تو بس اوقات نہیں ہوتا کہ بندہ دنیا سے چلا آتا ہے اور وہ کسی غلط جگہ پہ جا رہا ہوتا ہے یا صحیح جگہ پہ نہیں جا رہا ہوتا، تو بچہ اسی جگہ پہ جانے کی کوشش کرتا ہے کہ نہیں والد صاحب جاتے تھے، ہمارے بڑے جاتے تھے تو یہ صحیح جاتے تھے. تو یہ کہ زندگی میں کچھ چیزیں آپ نے جو غیر شرعی ہیں، جو اچھی نہیں ہیں، ان کو ہٹانا پڑیں گی تاکہ آپ کے آنے والوں کے لیے جو ہے وہ آسانی ہو سکے. اب یہ کہ ہمارے سلسلے کا وقت اماد بھائی کہاں تک پہنچا؟ جہاں پہنچنا تھا وہ پہنچ چکا ہے، اختتام کی طرف پہنچ گیا ہے. اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارے آج کے سلسلے کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ عطا فرمائے. آمین بجائے نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. اللہ تبارک و تعالیٰ شاد و آباد رکھے امیر السنت دامت برکاتہم العالیہ کو. فیضان مدنی مذاکرہ جاری رہے گا انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ہم کرتے ہیں سوال امیر اہل سنت سے، دیتے ہیں جواب امیر اہل سنت، مرشد کا جواب.